علامہ طحرانی کتاب نور ملکوت قرآن میں لکھتے ہیں، ایک دن تہران میں کسی کتاب کے خریدنے کے لیے کتاب کی دکان پر گیا۔ وہاں پر ایک اور شخص بھی آیا ہوا تھا، اور جب وہ اس دکان سے باہر جانے لگا تو اچانک اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، میرا حبیب اللہ، میرا طبیب اللہ، میرا یار اللہ۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی خاص شخص ہے، عام شخص نہیں ہے، اور خدا کا کوئی خاص لطف اس کے ساتھ ہے، خدا کی کوئی خاص عنایت اس پر ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، آقا جان، درویش جان، مجھے آپ کی دعاؤں کا انتظار ہے، کس طرح آپ اس مقام تک پہنچے ہو؟ وہ اچانک چپ ہو گیا اور بہت زیادہ رونے لگا، اور پھر خوش ہو گیا، شاداب ہو گیا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا، سید، اس کی مفصل شرح ہے۔ میری ایک بوڑھی ماں تھی کہ جو مریض تھی، ناتوان تھی، اور چند سالوں سے اپنے بستر سے لگ گئی تھی۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی اور کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتی تھی۔ میں خود اس کی خدمت کرتا تھا، اس کی تمام حاجتوں کو پوری کرتا تھا، اس کے لیے کھانا بناتا تھا، وضو کے لیے اس کو پانی دیتا تھا، الغرض اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی میں تحمل کر کے اس کو اس کے لیے لے کر آتا تھا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا اور اس کے حضور میں رہتا تھا۔ وہ بہت برے مزاج کی اور بد اخلاق ہو گئی تھی، گالیاں دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، اور میں برداشت کرتا تھا، اور جب بھی وہ مجھے برا بھلا کہتی تھی تو میں مسکرا دیتا تھا۔ اس کا اخلاق بہت زیادہ برا ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ میں 40 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اپنی والدہ کے اخلاق کی وجہ سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آنے والی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اپنی والدہ کے اس اخلاق کے ساتھ میں بیوی نہیں رکھ سکتا تھا، اور بیوی نہ ہونے کو تحمل کر رہا تھا، اور میں نے خود کو ان حالات میں ڈھال لیا تھا۔ کبھی کبھی جب میری ماں میرے ساتھ برا سلوک کرتی تھی اور میں اس کو تحمل کرتا تھا تو میرے دل میں ایک کرنٹ سا لگتا تھا اور ایک چنگاری روشن ہوتی تھی، اور میرا حال بہت زیادہ اچھا ہو جاتا تھا، مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ طولانی نہیں تھا، فوراً وہ حال ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سردیوں کی ایک رات تھی، ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی تھی، میں نے اپنے بستر کو اپنی والدہ کے کمرے میں اس کے برابر میں لگایا تاکہ وہ رات کو تنہا نہ ہو، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس کے برابر میں ہی ہوں۔ اس رات میں نے کوزے کو پانی سے بھرا، اور میں ہمیشہ کوزے کو اپنے برابر میں رکھتا تھا تاکہ جب بھی میری والدہ پانی مانگے میں فوراً اس کو دے دوں۔ اس رات کو بھی آدھی رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں فوراً اٹھا اور کوزے میں سے پانی برتن میں ڈالا اور اپنی والدہ کو دیا اور کہا، یہ لو مادر جان۔ وہ خواب آلود تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اس کو فوراً پانی دے دیا ہے، لیکن اس نے یہ تصور کیا کہ میں اس کے لیے پانی دیر سے لایا ہوں۔ اس نے مجھے گالی دی اور برتن کو میرے سر پر زور سے مارا۔ میں نے فوراً دوبارہ برتن میں پانی بھرا اور اپنی ماں سے کہا، یہ لو مادر جان، مجھے معاف کرو، میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ اچانک نہیں سمجھ آیا مجھے کہ کیا ہوا۔ شاید جس کی آرزو تھی اس تک پہنچ گیا، وہ بجلی اور وہ چنگاری ایک نورانی عالم میں تبدیل ہو گئی کہ جیسے سورج درخشاں ہو۔ میرے حبیب نے، میرے یار نے، میرے خدا نے مجھ پر لطف کیا اور خاص عنایت کی۔ غیب کے عالم سے میں نے چیزیں سنی، اور وہ حال پھر دوبارہ ختم نہیں ہوا۔ چند سال ہے کہ میں اسی حال میں ہوں۔